میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ضیاء الرحمن اور محکمہ شرعیہ مراد آباد کے متعلق ایک خبر گردش کر رہی ہے، جس میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ضیاء الرحمن کے طلاق نامے میں ضیاء الرحمن کی بیوی کو طلاق دینے میں محکمہ شرعیہ مراد آباد کے ممبران نے غلطی کی ہے۔ لیکن میرے دوستو، ممبران محکمہ شرعیہ مراد آباد اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ پورا واقعہ کیا ہے؟ میرے دوستو، میں پورے واقعے کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن پورے واقعہ کو سمجھنے سے پہلے ایک تحریر دیکھیے، جس تحریر کو محکمہ شرعیہ کے اراکین نے جاری کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اگر محکمہ شرعیہ مراد آباد سے غلطی ہوئی ہے تو ان کو غلطی اپنی تسلیم کرنا چاہیے، اپنے فیصلے سے رجوع نامہ لکھنا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، بلکہ ایک تحریر جاری کر دی جس میں وہ خود اپنی ہٹ دھرمی کا، اپنی زبردستی کا، اپنی منمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ اس تحریر کو دیکھیے۔ اس تحریر میں ضیاء الرحمن کے متعلق انہوں نے، یعنی مولانا کلیم اللہ جو محکمہ شرعیہ کے ممبر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ضیاء الرحمن اور اس کے بھائی خلیل الرحمن کو تحریری نوٹس اور فون کے ذریعے جواب دہی کی دعوت دی تھی۔ اس وقت خلیل الرحمن نے معاملے کو ضیاء الرحمن پر ٹالتے ہوئے یہ جواب دیا تھا کہ جس کی زوجیت میں ہے، جب اگلا اجازت دے گا جبھی آپ آئیں گے۔ پھر بھی خلیل الرحمن سے بار بار کہا گیا کہ محکمہ شرعیہ میں ضیاء الرحمن کی طرف سے وکیل بن کر اس مسئلہ کو حل کرائیں، لیکن وہ آنے پر راضی نہیں ہوا۔ میرے دوستو، اس پرچے میں اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ ضیاء الرحمن کہتا ہے کہ میری اور میرے بیوی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، حالانکہ فرد احکام میں لکھا ہے کہ وہ بیوی کو اطلاع دیے بغیر نہایت خاموشی سے سعودیہ چلا گیا۔ اور نیچے لکھا ہے کہ یہ ضیاء الرحمن نے ہندوستان میں رہتے ہوئے تقریباً 4 ماہ تک بیوی کو کسی طرح کا نان و نفقہ نہیں دیا اور اس کے اخراجات و حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھا، اور سعودی عرب جانے کے بعد سے آج تک اس کے پاس نان و نفقہ کے نام سے 1 پیسہ بھی نہیں بھیجا، جس سے یقیناً پورے طور پر ضیاء الرحمن کا متعنت ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ پرچہ ہے جس کو محکمہ شرعیہ کے ایک ممبر مولانا کلیم اللہ نے تحریر کر کے لوگوں کے پاس جاری کیا، اور اس پر اپنا نام لکھنے کے بجائے نعیم الدین قاسمی کا نام چڑھا دیا۔ سب سے پہلا جھوٹ محکمہ شرعیہ کی طرف سے۔ اب پورے معاملے کو سمجھیے۔ میرے دوستو، میرے بھائی مولانا ضیاء الرحمن کی شادی 27 مئی 2020 کو مراد آباد محلہ لاجپت نگر میں مقیم مولانا احسان احمد کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ میرے دوستو، زوجین سال بھر تک خوب اچھی طریقے سے زندگی گزار رہے تھے۔ زوجین کے درمیان کسی طریقے کی کوئی نا اتفاقی نہیں تھی۔ سال بھر زندگی گزارنے کے بعد اچانک میں رشتے میں ایک دراڑ آ جاتی ہے، اور بیوی شوہر کے گھر آنے سے، شوہر کے پاس آنے سے انکار کر جاتی ہے۔ وجہ پوچھنے پر کوئی وجہ بھی نہیں معلوم ہوتی۔ 4 مہینہ اسی طریقے سے گزرا۔ ان 4 مہینوں میں ہم لوگوں نے معاملے کو سمجھنے اور سلجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن معاملہ سمجھنے اور سلجھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ یہ لوگ طلاق پر آمادہ تھے کہ لڑکی کو طلاق چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ طلاق نامہ آپ سادے کاغذ پر لکھ کر کے دے دو یا فون پر دے دو، لیکن میرا بھائی یعنی ضیاء الرحمن اس پر راضی نہیں تھا، بلکہ وہ اس پر راضی تھا کہ اگر آپ کو طلاق چاہیے تو آپ کورٹ سے چل کر کے یا شرعی پنچایت میں چل کر کے کاغذی کارروائی کے ساتھ، لکھا پڑھی کے ساتھ طلاق لیجئے، تاکہ ہمارے اوپر آئندہ کسی طریقے کا کوئی دباؤ نہ رہے۔
میرے دوستو اسی طریقے سے وقت گزرتا گیا۔ ان 4 مہینوں میں کسی بھی طریقے سے لڑکی سے رابطہ نہیں ہوا۔ لڑکی سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن لڑکی نے بات چیت کرنے سے صاف طور پر منع بھی کر دیا اور لڑکی نے ضیاء الرحمن کا نمبر بھی بلاک کر دیا۔ یعنی اب کسی طریقے سے لڑکی سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا۔ ضیاء الرحمن دن بھر میں 30 سے 40 مرتبہ تک فون لگاتا، لیکن لڑکی فون کا جواب نہیں دیتی تھی۔ آخر کار لڑکی نے ضیاء الرحمن کا نمبر بلاک کر دیا اور ضیاء الرحمن والدین سے بات کر کے لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، منانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کسی طریقے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ میرے دوستو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی صورت میں کہ جب لڑکی آنا نہ چاہتی ہو، لڑکی نے خود زبردستی دشمنی مول لی ہو، لڑکی بات کرنا نہ چاہتی ہو، تو کیا ایسی لڑکی کو ناشزہ کہا جاتا ہے یا نہیں؟ محکمہ شرعیہ مراد آباد سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی عورت کو ناشزہ نہیں بولا جاتا ہے تو کس عورت کو ناشزہ کہا جاتا ہے؟ اگر یہ عورت ناشزہ ہے تو نان و نفقے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ شریعت نے ناشزہ عورت پر نان و نفقہ مقرر نہیں کیا ہے۔ اگر یہ عورت ناشزہ ہے تو اس کے اوپر نان و نفقہ نہیں ہے، اور اگر یہ ناشزہ نہیں ہے تو پھر آگے کی بات سنیے۔ 4 مہینہ گزرنے کے بعد محکمہ شرعیہ مراد آباد میں لڑکی سے ایک تحریر لکھوایا گیا، جس تحریر میں لڑکی نے لکھا کہ میں جوان العمر ہوں، تنہائی کی زندگی کیسے گزاروں۔ میرے دوستو یہ تحریر لڑکی سے لکھوایا گیا یا لڑکی نے خود تحریر کر کے محکمہ شرعیہ مراد آباد کو دیا۔ محکمہ شرعیہ مراد آباد کے اراکین نے اس پر کارروائی کرتے ہوئے ضیاء الرحمن کے پاس ایک تحریر لکھ کر کے بھیجی کہ آپ کو 3 جولائی 2022 کو محکمہ شرعیہ مراد آباد میں حاضر ہونا ہے اور اپنی بیوی کے سوالات کی جواب دہی کرنا ہے۔ میرے دوستو اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ لڑکی کے درخواست دینے سے پہلے ہی محکمہ شرعیہ مراد آباد کے اراکین یعنی مولانا اشہد رشیدی صاحب، مولانا کلیم اللہ اور مولانا عبدالجلیل صاحبان، یہ 3 صاحبان ضیاء الرحمن اور مجھ سے رابطہ کرتے تھے، طلاق پر بضد تھے کہ طلاق کسی طرح آپ دے دیجئے۔ اور جب ان لوگوں نے رابطہ کرتے کرتے انہوں نے خوب اچھی طریقے سے پرکھ لیا، سمجھ لیا کہ ضیاء الرحمن سعودی سے آ نہیں سکتا ہے، آنا مشکل ہے، تو اس جانکاری کے بعد انہوں نے لڑکی سے یہ تحریر لکھوایا اور لڑکی نے یہ تحریر دیا۔ محکمہ شرعیہ مراد آباد کے اراکین کی طرف سے ضیاء الرحمن کو ایک تحریر دی گئی کہ 3 جولائی کو آپ محکمہ میں حاضر ہو کر کے بیوی کے سوالات کے جواب دہی کریں۔ میرے دوستو ضیاء الرحمن نے اپنا عذر قبول کیا اور ایک تحریر لکھ کر کے دیا کہ میں دلی اور ممبئی میں نہیں ہوں جو آسانی کے ساتھ آ سکتا ہوں، میں سعودیہ میں ہوں اور یہاں دوسروں کی ماتحتی میں ہوں، جب تک میرا کفیل اجازت نہیں دے گا اس وقت تک میں انڈیا نہیں آ سکتا۔ اس لیے اس نے ضیاء الرحمن نے اپنا عذر قبول کیا۔ 4 تاریخ کو محکمہ کی طرف سے ایک نوٹس بھیجا گیا جس میں یہ لکھا گیا کہ آپ کے خلاف آپ کی بیوی نے حاضر ہو کر کے بیان درج کروایا ہے اور آپ کے خلاف بہت سی باتیں پیش کی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ ان کے حقوق ادا کرنے میں کسی طرح کی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں اور تقریباً 10 مہینے تک نان و نفقہ بھی نہیں دیا ہے۔ میرے دوستو محکمہ شرعیہ کی اس نوٹس میں ضیاء الرحمن کو وقت دیا گیا کہ 15 اگست تک آپ اپنی تحریر دیجئے یا خود حاضر ہو کر کے جواب دہی کیجئے۔ میرے دوستو اس تحریر میں 10 مہینے سے نان و نفقہ نہ دینے کی بات بھی کی گئی اور ضیاء الرحمن کو 15 اگست تک حاضر ہو کر کے جواب دہی کی بات بھی کی گئی۔
میرے دوستو، اس سے پہلے 3 جولائی کے بعد سے لے کر کے 15 اگست کے درمیان میں ضیاء الرحمن نے مولانا اشہد رشیدی صاحب سے رابطہ قائم کیا اور مولانا اشہد رشیدی صاحب سے بات کی اور ان سے اپنا عذر قبول کیا۔ آپ نے ریکارڈنگ سنا ہوگا، اگر ریکارڈنگ نہ سنے ہو تو ریکارڈنگ دوبارہ سننے کی کوشش کریے گا، جس میں ضیاء الرحمن مولانا اشہد رشیدی صاحب سے اپنا عذر قبول کر رہا ہے اور مولانا اشہد رشیدی صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم 3 نوٹس بھیجیں گے، 3 مہینے میں 3 نوٹس بھیجیں گے، اگر پھر بھی نہیں آؤ گے تو ہم لوگ نکاح کو فسخ کر دیں گے، تم کچھ بھی ہمارا بگاڑ نہیں پاؤ گے، تم ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اور جب ضیاء الرحمن سمجھانے کی کوشش کر رہا تو مولانا اشہد رشیدی صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں سننا، ہمیں کسی کی نہیں سننا، ہمیں تم سے کسی طرح کی کوئی بات بھی نہیں کرنا، رکھو، السلام علیکم۔ میرے دوستو، یہ مولانا اشہد رشیدی صاحب کے کلمات ہیں، جس کے بعد سے مولانا اشہد رشیدی صاحب یا ان کے کسی بھی ممبران محکمہ نے کوئی بھی رابطہ قائم نہیں کیا۔ 15 اگست سے 2-3 دن پہلے مولانا کلیم اللہ صاحب نے میرے پاس کال کر کے مجھ سے کہا کہ آپ ضیاء الرحمن کی طرف سے وکیل بن کر کے میرے پاس آ جائیے، آپ کا خرچ وغیرہ سب کچھ ہم لوگ اٹھائیں گے، آپ کا ادب و احترام کے ساتھ آپ کو رکھیں گے۔ میرے دوستو، میں نے جواب دیا کہ جس کی زوجیت میں اگلا ہے، جو بیوی جس کی زوجیت میں ہے، اگلا جب مجھے اجازت دے گا تبھی ہم آ پائیں گے۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ میرے بھائی، میرے آنے نہ آنے سے کیا فرق پڑنے والا ہے، جب مولانا اشہد رشیدی صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ 3 نوٹس بھیجیں گے، نہیں آؤ گے تو طلاق ہم لوگ خط دے دیں گے، ہم لوگ نکاح کو ختم کر دیں گے، تو جب ان کو نکاح ختم کرنا ہی ہے تو میرے آنے نہ آنے سے کیا فرق پڑنے والا ہے۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا، نان و نفقہ کے مسائل سے ان کو آگاہ بھی کیا اور بتایا کہ آپ لوگوں نے نان و نفقہ کے مسائل پر بحث چھیڑ دی ہے، حالانکہ شریعت میں ناشزہ عورت پر نان و نفقہ نہیں ہے، لیکن وہ کسی بھی بات کو سننے کو تیار نہیں تھے، ہم سے بہت دیر تک وہ بحث کرتے رہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد 15 اگست کو ضیاء الرحمن نے ایک تحریر دی، اس تحریر میں ضیاء الرحمن نے صاف طور پر لکھا، ضیاء الرحمن نے اس تحریر میں لکھا کہ دیکھ لیجئے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر لڑکی اپنے نشوز اور نافرمانی سے باز آ جائے تو میں اسے اپنے پاس بلانے کے لیے تیار ہوں اور ٹکٹ ویزا کا جو خرچ ہے سب کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں، نان و نفقہ اور سارے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ زینب خاتون کی جو شکایات ہیں آئندہ اسے دور کرنے کی حتی المقدور کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح اس کے مزاج کے خلاف جو باتیں ہیں وہ مجھے بتائیں، میں ان سب میں سدھار لانے کی شریعت کے دائرے میں رہ کر حتی المقدور کوشش کروں گا۔ میرے دوستو، ضیاء الرحمن نے اپنی اس تحریر میں اوپر لکھا ہے، سب سے پہلے اس نے عذر ہی قبول کیا کہ میرا کفیل مجھے بھیجنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے میں آ نہیں سکتا، لیکن نیچے اس نے خوب اچھے طریقے سے صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ اگر حقوق زوجیت اور نان و نفقہ کی بات ہے تو میں اسے ویزا دینے کے لیے، اپنے پاس بلانے کے لیے، نان و نفقہ کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوستو، اب میں تمام علماء اور مفتیان کرام سے سوال کرتا ہوں، کیا ایسی صورت میں بھی طلاق واقع ہو سکتی ہے؟ کیا شوہر کے یہ اقرار کرنے کے بعد کہ ہم اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، اس کو نان و نفقہ دیں گے، اپنے پاس رکھیں گے، حقوق زوجیت ادا کریں گے، یہ سارے چیز کا اقرار کرنے کے بعد بھی کوئی بھی مفتی ہمیں یہ بتا دے کہ اس کے باوجود بھی محکمہ شرعیہ مراد آباد نکاح کو فسخ کر سکتا ہے یا کوئی بھی محکمہ فسخ کر سکتا ہے تو میں مان جاؤں گا۔ میرے دوستو، میں نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، مفتی شبیر صاحب جو اس محکمہ کے سیکریٹری ہیں، ان کی کتاب فتاوی قاسمیہ میں بھی میں نے جلد نمبر 16 کا مکمل طور پر مطالعہ کیا، مجھے بھی اس طریقے کا مسئلہ کہیں نظر نہیں آیا کہ شوہر اقرار بھی کر رہا ہو پھر بھی اس کے اوپر طلاق واقع کر دی جائے۔ میرے دوستو، اگر شوہر
اقرار کرتا ہے ساری باتوں کا، یعنی حقوق زوجیت کا، نان و نفقہ وغیرہ کا شوہر اقرار کر لیتا ہے تو مقدمہ خارج ہو جانا چاہیے، طلاق واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن محکمہ شرعیہ مراد آباد نے یہی نہیں کیا، بلکہ اس تحریر کے بھیجنے کے بعد 10 دن سے زیادہ کا وقت لیا 10 دن سے زیادہ دن کا وقت لیا اور خوب غور و فکر کرنے کے بعد آخری نوٹس بھیجا، جس میں لکھا کہ آپ کو ایک آخری موقع دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ضیاء الرحمن نے اپنی آخری تحریر میں بھی عذر قبول کیا اور یہ لکھا کہ میرا کفیل مجھے بھیجنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے میں آنے سے عاجز ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو یہ میرے کفیل کا موبائل نمبر ہے، یہ نام ہے، آپ میرے کفیل سے بات چیت کرنا چاہیں تو بات چیت کر کے مجھے رخصت دلا دیجئے، میں آ جاؤں گا۔ ضیاء الرحمن نے اپنی اس تحریر میں اپنے کفیل کا نام اور موبائل نمبر پورا سب کچھ بھیج دیا کہ آپ بات کر کے مجھے چھٹی دلا دیجئے، رخصت دلا دیجئے، میں آ جاؤں گا۔ لیکن محکمہ شرعیہ کے ممبران نے کوئی رابطہ بھی نہیں قائم کیا۔ اس کے بعد 17 ستمبر کو محکمہ شرعیہ کی طرف سے یہ طلاق نامے والی نوٹس جاری ہوتی ہے اور اس میں فیصلہ سنایا جاتا ہے، جس میں لکھا جاتا ہے کہ جب سے ضیاء الرحمن کی زوجہ نے درخواست دی اس وقت سے محکمہ شرعیہ مراد آباد مسلسل ضیاء الرحمن سے رابطہ کرتا رہا، وہ معاملہ کو ٹالتا اور طول دیتا رہا۔ محکمہ شرعیہ کی طرف سے دی گئی کسی بھی تاریخ پر حاضر نہیں ہوا۔ اس دوران بہت ساری وجوہات سے اس کا متعنت ہونا ثابت ہو چکا ہے، جن کی تفصیل محکمہ شرعیہ کے فائل میں فرد احکام کے تحت درج ہے۔ میرے دوستو، اس تحریر کو انہوں نے اپنے فائل میں نوٹ کر لیا اور نیچے انہوں نے لکھا کہ ضیاء الرحمن کی زوجہ زینب خاتون کو محکمہ شرعیہ ایک طلاق بائن دے دی ہے۔ آج کی تاریخ سے میاں بیوی دونوں آزاد ہیں اور ضیاء الرحمن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ عدت کے اندر یا عدت کے بعد زینب خاتون کو راضی کر کے اس کے ساتھ تجدید نکاح کر کے اپنی زوجیت میں لا سکتا ہے۔ میرے دوستو، میں اراکین محکمہ شرعیہ مراد آباد سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ان میں دستخط کرنے والے 11 حضرات سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے پاس یہ تحریر نہیں پہنچی یا آپ نے اپنی کتابوں میں نہیں پڑھا ہے کہ متعنت کب ثابت ہوا جاتا ہے، کب طلاق دیا جاتا ہے، قاضی کا حق کب پہنچتا ہے کہ طلاق دے؟ میرے دوستو، محکمہ شرعیہ مراد آباد نے اس فیصلے میں غلطی کی ہے یا نہیں کی ہے، آپ خود اندازہ لگا کر کے جواب دیجئے گا۔ میرے دوستو، محکمہ شرعیہ مراد آباد نے شروع سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ جب سے لڑکی نے درخواست دیا اس وقت سے محکمہ شرعیہ مراد آباد نے کوئی رابطہ نہیں کیا، پھر بھی انہوں نے زبردستی لکھ دیا اپنے نوٹس میں کہ بار بار رابطہ کرتا رہا اور بار بار وہ معاملے کو ٹالتا رہا، طول دیتا رہا، حالانکہ کسی طرح سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا رہا۔ جب مولانا اشہد رشیدی صاحب نے اپنی فون پر خود کہہ دیا کہ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنا، تم سے بات نہیں کرنا، تو پھر رابطہ کون کر رہا تھا؟ مولانا کلیم اللہ اور جلیل تو فون ہی نہیں کر رہے تھے۔ مجھ سے اگر رابطہ ہوا تو میں نے آپ کو نان و نفقہ کے مسائل سے آگاہ کیا اور میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میرے آنے نہ آنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، جب مولانا اشہد رشیدی صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ طلاق دے دیں گے، نکاح فسخ کر دیں گے۔ میرے دوستو، آپ لوگ یہ سوچئے کہ محکمہ شرعیہ مراد آباد نے اس فیصلے میں اپنی منمانی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ طلاق حقیقت میں ہوئی ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس میں جتنے بھی علماء کرام نے دستخط کیے ہیں، 11 کے 11 لوگوں کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی اور یہ ہو کر کے رہے گی۔ میں اس ویڈیو کے تھرو آپ کے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر محکمہ شرعیہ مراد آباد نے غلطی کی ہے تو ان کو اپنی غلطی تسلیم کر لینا چاہیے۔ غلطی تسلیم کرنا ان کے حق میں بہتر ہے، لیکن اگر یہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنی منمانی اور ہٹ دھرمی پر بضد ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم بھی بضد ہوں گے اور آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، میڈیا تک بھی پہنچیں گے، پریس کانفرنس بھی کریں گے اور آپ کے پورے 111 مقدمات کی پوری ہم جانچ بھی کروائیں گے تاکہ دنیا والوں کو، سارے لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے 111 مقدمات میں کتنے مقدمات میں آپ نے گڑبڑی کی ہے۔
میں نے اور ضیاء الرحمان نے کئی بار مسلسل رابطہ قائم کیا کہ مجھے 111 مقدمہ کی فائل دکھا دیجئے، کاپی دکھا دیجئے، لیکن ان لوگوں نے صاف طور پر منع کر دیا کہ کاپی دکھائی نہیں دی جاتی، کہیں بھیجی نہیں جاتی۔ اگر دکھائی نہیں جاتی، بھیجی نہیں جاتی تو کیا کرنے کے لیے آپ لوگ اس فائل کو لکھ کر کے رکھتے ہیں؟ رکھنے کے لیے فائل ہوتی ہے یا دکھایا بھی جاتا ہے؟ آج تک ان لوگوں نے فائل کو دکھایا بھی نہیں، بار بار فون کرنے پر، بار بار تحریر دینے پر، بتانے پر، سمجھانے پر بھی یہ لوگ دینے کو تیار نہیں۔ آخر کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے زبردستی ضیاء الرحمان کو متعنت قرار دیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے اس فائل میں زبردستی تعنت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ضیاء الرحمان کی اس تحریر کو ان لوگوں نے اپنی تحریر میں شامل ہی نہیں کیا، اپنی فائل میں ضیاء الرحمان کی پوری بات کو ان لوگوں نے لکھا ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر حقیقت میں، اگر آپ مان لیجئے کہ اگر حقیقت میں بیوی ناشزہ نہیں ہے، اگر بیوی حقیقت میں ناشزہ نہیں ہے بلکہ ضیاء الرحمان حقیقت میں اگر مان لیجئے کہ وہ ظالم تھا، وہ نان و نفقہ نہیں دیتا تھا یا بیوی کو ستاتا تھا، کچھ بھی کرتا تھا، اگر اب مان بھی لیتے ہیں، پھر بھی اگر مقدمات کے دوران اگر ضیاء الرحمان حقوق زوجیت کی، نان و نفقہ کو دینے کی اگر بات پر راضی ہو جاتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، تو ہمیں بتائیے کہ کس بنا پر یہ طلاق واقع ہو سکتی ہے، کس بنا پر محکمہ شرعیہ یا قاضی نکاح کو فسخ کر سکتا ہے؟ مجھے اس کا جواب دیجئے میرے دوستو۔ میں سارے علماء کرام سے کہتا ہوں کہ اس بات کا جواب دیجئے، اور علماء کرام جتنے بھی لوگوں نے ان 11 لوگوں میں سے دستخط کیے ہیں، ان 11 لوگوں کو بھی بتائیے کہ ان لوگوں نے حقیقت میں غلطی کی ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہ لوگ اپنی غلطی کو مانیں گے۔ اگر محکمہ شرعیہ کے ممبران اپنی باتوں سے رجوع کر لیتے ہیں، معافی نامہ تحریر کر کے جاری کرتے ہیں، تو میں انشاءاللہ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کروں گا، بلکہ ان کے اس کارنامے پر مجھے خوشی ہوگی۔ لیکن اگر یہ اپنی منمانی اور ہٹ دھرمی پر تلے رہے، اڑے رہے، تو یاد رکھیے کہ ان کے خلاف خلیل الرحمان کی طرف سے کارروائی ہوگی، اور سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ مجھے ان کے خلاف کارروائی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ اگر وہ طاقت روک سکتی ہے تو ان کا رجوع نامہ اور معافی نامہ روک سکتا ہے، ورنہ ہمیں کوئی بھی طاقت ان کے خلاف کارروائی کرنے سے، میڈیا کانفرنس کرنے سے کوئی بھی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ہم تمام علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ اس مقدمات کی، مقدمہ نمبر 111 کے فائل کی کاپی ہم نے ان سے بار بار مانگا، لیکن انہوں نے نہیں دیا، اور انہوں نے تحریر وائرل کر دیا کہ ایسا 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 ہوا تھا۔ ارے ساری باتیں آپ نوٹ کریے، ضیاء الرحمان نے تحریر دیا، اس کی بات نوٹ کریے، آپ نے خلیل الرحمان سے بار بار رابطہ قائم کیا، آپ نے لکھ دیا، لیکن خلیل الرحمان سے صرف ایک بار رابطہ ہوا ہے، آپ نے ایک بار کو بار بار لکھا۔ آپ نے خلیل الرحمان سے رابطہ کیا، خلیل الرحمان نے آنے سے انکار کیوں کیا، کیا وجہ بتائی، آپ کے نان و نفقہ کے مسائل پر کیا بحث چڑھی، آپ نے اس کو نہیں بتایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سارے مسائل کو خوب اچھی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ محکمہ شرعیہ مراد آباد اپنے فیصلے سے بھٹک رہا ہے، صراط مستقیم سے بھٹک رہا ہے، اسلام کے خلاف یہ فیصلہ دے رہا ہے۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ محکمہ شرعیہ مراد آباد نے یہ فیصلہ دیا، یہ فیصلہ نامہ پر دستخط کرتے وقت محکمہ شرعیہ مراد آباد کے اراکین کے ہاتھوں میں کپکپی طاری نہیں ہوئی؟ کیا ان کے بدن کانپے نہیں؟ کیا ان کی روح لرزی نہیں؟ ان کی روح میں کپکپاہٹ نہیں ہوئی؟ میرے دوستوں، میں یہ سوچ کر کے پریشان ہوں کہ اتنے بڑے بڑے اپنے آپ کو علامہ کہنے والے، مفتی کہنے والے لوگ ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا فیصلہ کرتے وقت ان کی روح میں لرزہ نہیں ہوا؟ ان کی روح کانپی نہیں تھی؟ میرے دوستو، حقیقت میں کانپی ہوگی، لیکن جب انہوں نے پہلی بار غلط فیصلہ کیا ہوگا تو اس وقت کانپی ہوگی۔ لیکن یہ 111 مقدمات میں مجھے لگتا ہے کہ بہت بار ایسا ہوا ہے، اس وجہ سے ہاتھوں کی رفتار جو کانپنا چاہیے، بدن میں جو کپکپاہٹ ہونا چاہیے، روح میں جو لرزہ طاری ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایسا ہمیں لگتا ہے کہ ان کے بہت سارے مقدمات میں ایسے ہی زبردستی اور منمانی کی گئی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے خلاف کوئی بھی فیصلہ نہ دیں، اسلام کی اور اسلام کے ماننے والوں کی حفاظت کریں، اسلامی شریعت پر عمل کرنے اور اسلامی شریعت پر عمل کرنے کی لوگوں
لوگوں کو تلقین بھی کریں، ہدایت پر بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔